والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وبناته وأصحابه وأتباعه أجمعين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں میں نجات ہے، کامیابی ہے۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری میں مسلمانوں کی کامیابی ہے، اور نافرمانی میں نجات نہیں ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ کوئی آدمی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ جل شانہ کے احکامات اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت میں نہ لگ جائے۔ ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کامیابی والی زندگی اختیار کریں، ناکامی اور بربادی والی زندگی اختیار نہ کریں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کی ذات نمونہ ہے۔ جو اعمال آپ نے ارشاد فرمائے وہ نجات کا ذریعہ ہیں، جن سے آپ نے خبردار کیا وہ تباہی کا باعث ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ آج کی اس مجلس میں ایک حدیث ہے، دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اور ناکامی کے اسباب ارشاد فرما دیے ہیں۔ پہلی حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تین باتیں نجات دینے والی ہیں، تین باتیں نجات دینے والی ہیں۔ اب جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات دینے والی باتیں فرما دیا، اس کے بعد کسی اور کی بات حجت نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تنہائی میں بھی اور دوسروں کے سامنے بھی۔ یہی تقوی ہے جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ جو آدمی اپنے مالک اور خالق سے نہیں ڈرتا، اس کی حیا نہیں کرتا، وہ کسی کی حیا بھی نہیں کرتا اور کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ اللہ جل شانہ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں۔ ہمارے تمام احوال ہر وقت ان کے سامنے ہیں، کوئی چیز ہماری ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ڈرنا چاہیے اسی ذات سے جس سے ہماری کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ سب کے سامنے بھی ڈرے اور تنہائی میں بھی اللہ کا خوف موجود ہونا چاہیے۔ اور فرمایا یہی تقوی ہے اور تمام اعمال نیکیوں کا سرچشمہ یہی بات ہے۔ نمبر دو ارشاد فرمایا حق بات کہنا، سچ کہو۔ قرآن حکیم میں اسی بات کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حدیث اس کی شرح آ گئی۔ سچ بولو۔ یصلح لکم اعمالکم، مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا یصلح لکم اعمالکم یعنی تمہارے احوال اللہ پاک درست فرما دیں گے۔ سچ بولنے سے احوال درست ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جب گناہ معاف ہو گئے تو ظاہر بات ہے احوال بھی ٹھیک ہو گئے۔ گناہوں کی وجہ سے احوال خراب ہوتے ہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے احوال اچھے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہی تقوی تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ حق بات کہنا، راضی ہونے کے عالم میں بھی اور ناراضگی کے وقت بھی۔ حق بات سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو بھی کہو، راضی ہوتا ہے تو بھی کہو۔ کسی کی ناراضگی کی وجہ سے حق نہیں چھوڑنا چاہیے۔
ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، لیڈر ناراض ہو جائیں گے، علاقے کے لوگ ذمہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ بعض جگہ پر مولوی مسائل نہیں بیان کرتا صحیح، بھٹار ناراض تھی ویسی، سردار ناراض تھی ویسی، نمبردار صاحب ناراض تھی ویسن، بھاڑ میں جائے سب کچھ، سچ نہ چھوڑو۔ سچ کی کامیابی ہے، سچ نجات کا ذریعہ ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سچ نجات دے گا اور جھوٹ ہلاک کر دے گا۔ فرمایا راضی ہونے کے عالم میں بھی اور ناراضگی کے وقت بھی حق گوئی کے بغیر حق پرستی ممکن نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو باتیں فرما دیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کامیابی کی اور نجات کی کہ میانہ روی اختیار کرو۔ میانہ روی سمجھتے ہیں آدمی کے پاس 10 روپے خرچ کرنے کی گنجائش ہے تو 50 کیوں خرچ کرتا ہے؟ 60 روپے قرضہ کیوں لے کے خرچ کرتا ہے؟ 10 روپے میں گزارا کرے۔ اسی کو قناعت کہتے ہیں، اسی کو میانہ روی کہتے ہیں۔ ہمسائے نے شادی کی ہے، اس نے 3 لاکھ روپے کی چراغاں کر دی اور 1 لاکھ روپے کی آتش بازی کر دی۔ اب تو شادی کیا، اب تو بازاروں پر بھی آتش بازی شروع ہو گئی ہے۔ ایک مزار پر 4 لاکھ روپے کی آتش بازی ہوئی ہے اور 60 من کا کیک بنا کے کاٹا گیا۔ 60 من کا کیک تو کوٹھا ہی ہوگا پورا، وہ کوٹھا بنا کے کاٹا گیا، کھلایا گیا۔ کیا ہے جی؟ یہ میلاد شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں 4 لاکھ کی آتش بازی۔ کون سا دین ہے؟ کون سی سنت ہے؟ کون سی اتباع رسول ہے؟ کون سی اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے؟ یہ تو تباہی اور بربادی کی طرف جانا ہے، خود کو دھکیلنا اور یہ عمل کر کے لوگوں کو اس میں مبتلا کر کے گناہوں میں مبتلا کر دینا، اور اس کا سبب وہ بنے گا جس نے یہ کام شروع کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی تو یہ ہے جو اعمال ہمیں دے گئے اس پر کار بند ہو جائیں۔ میانہ روی اختیار کرو۔ فرمایا تونگری کی حالت میں بھی میانہ روی اختیار کرو اور تنگی کے وقت بھی میانہ روی اختیار کرو۔ ایک آدمی کو خدا نے لاکھوں کروڑوں دے دی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تفاخر تکبر کرتے ہوئے اتنا خرچ کر ڈالے کہ لوگ انگلیاں منہ میں ڈال کے پھرتے ہیں نکلے۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کے راستے میں تو خرچ کرے جتنا کر سکتا ہے، لیکن تعیش اور اپنا تفاخر اور تکبر افتخار پیدا کرنے کے لیے اس مال کو ضائع کرنا تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نہ ہو تب بھی میانہ روی اختیار کرو، ہو تب بھی میانہ روی اختیار کرو۔ میانہ روی ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ جس آدمی نے میانہ روی کو چھوڑ کر اپنی نفس کی خواہشوں پر عمل شروع کیا وہ تباہ برباد ہو گیا۔ دیکھ نہیں رہے ہو حضرت گیلانی صاحب کے ثواب دیدی اکاؤنٹ میں 29 ارب ڈالر ہیں۔ اللہ اکبر، 29 ارب ڈالر وزیر اعظم صاحب کے ثواب دیدی اکاؤنٹ میں جمع ہے۔ یہاں لوگ بھوک مر رہے ہیں، تباہی و بربادی سیلاب سے آ گئی ہے، اور یہ وہ کہتا ہے گدائی لے کے اقوام متحدہ ہمیں بھیک دو، فلاں ملک ہمیں بھیک دو۔ ڈوب مرو ظالمو، اس 29 کروڑ ڈالر کو کس جہنم کا ایندھن بناؤ گے؟ ان سیلاب زدگان میں کیوں تقسیم نہیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور سوئٹزرلینڈ کے بینک کے مینیجر نے مجھے عدد یاد نہیں رہا، بتایا کئی 100 ارب ڈالر پاکستانی حکمرانوں کا وہاں جمع ہے۔ اگر وہ پاکستان میں آ جائے تو پاکستان 100 سال تک بغیر کسی نقصان کے آباد رہ سکتا ہے۔
اتنا پیسہ جمع کر لیا پاکستانی حکمرانوں نے، اور یہاں غریب کو روٹی شام کی نہیں ملتی۔ ایسے حکمرانوں کو زندہ رہنا چاہیے، خدا ان کو اٹھا لے۔ یہ کہتے ہیں ہم قوم کی خیر خواہی بھلائی کے لیے آئے ہیں، تم جیسا ظالم کوئی نہیں جو ہمارا خون چوس چوس کر اپنی تجوریاں نہیں بھر رہا بلکہ جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہا ہے، جہنم کا ایندھن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، دوسری کتاب میں موجود ہے، مسند احمد میں ہے، یہ مشکات میں ہے، وہ مسند احمد میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو ایمان لایا، اس کو حسب ضرورت روزی دی گئی۔ ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حسب ضرورت روزی دے دی، اور اس نے اس پر قناعت کر لی۔ تین باتیں فرمائیں، ایک سے ایمان لے آیا، ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ کے احکامات پر یقین رکھتا ہے، ایمان لے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و ارشادات کو ایمان کا جزو اعظم بنا کر نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور پھر جو روزی اللہ، ایک نعمت ایمان کی، دوسری نعمت وہ روزی جس کو اللہ نے دے دی، جتنی دے دی، تیسری بات اس روزی پر اس نے قناعت اختیار کر لی، بے صبری نہیں کی، فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تھوڑی روزی پر شاکر اور صابر اور قانع ہو گیا، اللہ اس کی تھوڑی عبادت پر راضی ہو جائے گا۔ جو آدمی تھوڑی روزی پر صابر قانع شاکر ہو گیا، اللہ جل شانہ اس کی تھوڑی عبادت پر راضی ہو جائیں گے۔ ایمان لانا، جتنی روزی مل جائے اس پر قناعت کرنا، شکر کرنا، یہ کامیابی فرمایا حضور نے، کامیاب ہو گیا وہ شخص صلوات اللہ وسلام علیہ۔ قناعت کی دولت بہت بڑی نعمت ہے۔ قناعت نام اسی کا ہے کہ جو مل جائے اس پر شکر ادا کرو اور بڑھنے کی خواہش نہ کرو۔ مائیں بہنیں بیٹی بھی سن رہی ہیں، ایک انگوٹھی بھی تو زیور ہے نا، دوسرے کے لدے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو خالی سمجھنا کوئی عقل مندی نہیں، کسی کے لاکٹ کو دیکھ کر اپنا گلا خالی سمجھنا کوئی عقل مندی نہیں، اور کسی کے بہت اعلیٰ کپڑے دیکھ کے اپنے کم درجے کے کپڑے دیکھ کے منہ بسور لینا کوئی عقل مندی نہیں۔ ایک عورت صبح ایک جوڑا بدلتی ہے، دوپہر بدلتی ہے، شام بدلتی ہے، وہ پاگل ہے، وہ فخر کرتی ہے، متکبرہ ہے۔ اور ایک صالحہ شاکرہ عابدہ زاہدہ ایک دن پہنتی ہے، اس لیے سے دوسرے دن بدلتی ہے کہ جسم کی بدبو سے فرشتے متنفر نہ ہوں، اس کو ثواب ملے گا۔ ایسے ہی مرد بھی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑوں کو یہاں، مفہوم حدیث، کپڑوں کو یہاں تک میلا نہ کرو کہ اس کی بدبو سے فرشتے تمہیں چھوڑ جائیں، اتنے بدبودار کپڑے نہ کرو کہ ان کی بدبو سے تمہیں فرشتے چھوڑ جائیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ صبح استری شدہ اور کلب شدہ کپڑے پہنے، دوپہر کو اتار دیے، شام کو اور پہنے، رات کو اتار دیے، صبح اور پہنے۔ یہ اتباع ہوا و نفس ہے۔ تو مسلمان کے لیے کامیابی کا راستہ قناعت، صبر، شکر، جو روزی اللہ دے دے، جو اسباب اللہ عطا فرما دے اسی پر شکر اور قناعت اختیار کرو، اس میں کامیابی ہے۔ جب حضور نے فرمایا کامیابی ہے، اور کون ذات ہے جس کی بات پہ یقین کیا جائے؟ حد نہیں ہو گئی؟ ایک ڈاکٹر کہتا ہے یہ ڈینگی صاحبہ جو آئی ہوئی ہیں، وبا آسمانی، اس کا علاج فلاں ٹیکہ ہے، اس پر اعتماد کرتے دھڑا دھڑ ٹیکے لگا رہے ہو، اور بڑی عجیب خبر لگی ہے، کہتے ہیں مولوی زندگی بھر بولتے رہے، کسی کو نہ منا سکے، ڈینگی نے منا لیا۔ اب حکومت اعلان کر رہی ہے کہ بچے اور بچیاں، عورتیں اور مرد مکمل آستین کے کپڑے پہنو، یہاں تک بازو ننگے نہ کرو، ڈینگی کاٹ جائے گی۔
ہاتھوں میں دستانے پہنو ڈنگی کاٹ جائے گی، اپنی شلواریں ٹخنے سے نیچی رکھو ڈنگی کاٹ جائے گی۔ ہم نے کہا عورت کے لیے ٹخنے ڈھانپنا فرض ہے، ان کا مولوی کی بات غلط ہے، فیشن کے خلاف ہے، آزادی نسواں کے خلاف ہے، حقوق کے خلاف بات ہے۔ ہم نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹخنے ننگے کرو مردوں کو فرمایا ٹخنے ننگے کرو، جتنا حصہ ڈھکا ہوا ہوگا ٹخنے کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اور ہمارے نمازی کیا کرتے ہیں، نماز کے وقت آتے ہیں تو شلواریں پینٹیں پجامے دھوتیاں اونچی کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے نماز پڑھی پھر ویسے کہ ویسے۔ ہمارا وقت ایک حالت میں رہنا ہے، ڈھکنے نہیں ہے، ننگے کرنے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنا تہبت کہاں تک رکھوں؟ آپ نے فرمایا نصف پنڈلی تک۔ عرض کیا پھر اور؟ فرمایا اس سے نیچے۔ عرض کیا پھر اور؟ فرمایا ٹخنوں سے اونچا رکھو، جو حصہ نیچے ہوگا ٹخنوں کو ڈھانپ لے گا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ڈراوا حضور نے دیا ہے، مولوی نے نہیں دیا۔ اب تم کو ڈینگی نے دے دیا، ڈینگی کی بات تم نے مان لی، حضور کی بات نہیں مانی، تم امتی ہو، تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین باتیں تباہ کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات فرمائی نفسیاتی خواہشات کے پیچھے لگ جانا، نفسیاتی خواہشات کے پیچھے لگ جانا، اس لیے جو شخص بن مرضی کا بندہ ہو جائے گا وہ کہیں کا نہ رہے گا، ایک بات۔ نمبر دو فرمایا طمع و لالچ کا بندہ بن جانا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اس سے حلال و حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ رشوت لینے والا بھی تو لالچ کر رہا ہے نا، سود کھانے والا بھی تو لالچ کر رہا ہے، اور جو پیر تعویذات دے کر 50,000 ہزار روپے وصول کر وہ بھی تو سور کھا رہے ہیں نا، خنزیر کی بوٹی کھا رہے ہیں، لالچ ہی کرتے ہیں نا۔ کہتے ہیں بکرے لے آؤ، ایسا بکرا لاؤ جس پر ایک بال بھی سفید ہو، سارا کالا ہو، پیرا تئی نہ اٹھیں کالا ہوئے، ککڑ گنا تے او کالا ہوئے، بکرا گنا تے او کالا۔ تیرے باپ نے شرط لگائی ہے، کس شریعت میں یہ شرط ہے؟ حیوان اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے کی بجائے ظلم کرتا ہے، جبری ان سے مال وصول کر کے سور کھاتا ہے۔ طمع و لالچ۔ فیصلہ آباد والوں نے احتجاج کیا، مل والوں نے کہ ہماری گیس کی بندش جو ہے وہ ایک دن رکھی جائے۔ حضرت قبلہ سردار زور ندارت زردارت آصف صاحب نے کہا 10 کروڑ روپیہ دو ماہانہ تو پھر تمہاری گیس بحال ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کل مر جائے گا کون کھائے گا؟ کہاں لے جائے گا؟ تو انسان کو طمع و لالچ برباد کر دیتا ہے، صبر اور شکر قناعت کامیاب کرتا ہے۔ فرمایا طمع لالچ کا بندہ بن جانا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جامع رشیدیہ میں ایک ملازم نے ہمارے استاد کے بھتیجے کو مارا، کس بنیاد پر؟ اس کے پاس پیسے تھے، مدرسے کا فنڈ تھا، ڈنڈے مار مار کے بیچارے کو ہلاک کر دیا۔ مدرسے کا پیسہ اس کے پاس بطور اس کی نگاہ پڑ گئی، مار دیا ڈنڈے مار کے، پیسے چھین کے لے گیا، اور پھر اطمینان کے ساتھ پھرتا رہا، جنازے میں بھی شریک ہوا، کفن دفن میں بھی شریک ہوا، سپیکر ٹھیک کرتا ہے، سب کام کرتا ہے، اور قاتل وہی۔ کپڑے برآمد ہو گئے، ڈنڈا کس چیز نے اس کو مجبور کیا اس کام پر؟ نفس و شیطان نے اور نفسی خواہش نے، مال کی لالچ نے اس کو تباہ و برباد کر قاتل بنا دیا، سفاک بنا دیا، جس کا نمک کھا رہا تھا اسی کو مار دیا۔ باپ کو مار دیا اس لیے کہ باپ جائیداد منتقل نہیں کر رہا، مرتا نہیں ہے، مارو اس کو تاکہ جائیداد مل جائے۔ ماں کا گلا دبا دیا، باپ سر پر نہیں ہے، اس کے پاس زیورات ہے، وہ بیچو، بڑے بن جاؤ۔ الغرض آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے کہ طمع و لالچ کا بندہ بن جانا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔
اس سے حلال و حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ تیسری بات فرمائی، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا اور مغرور ہو کر اترانا، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا اور مغرور ہو کر اترانا، جیسے وہ لعنتی پرویز غیر مشرف بکا کر میں تم سب سے اچھا مسلمان ہوں، میں تم سب سے اچھا مسلمان ہوں، یہ مکہ والا کام کر دے گا۔ کہاں ہے تو؟ اور خنزیر آدم کہاں ہے وہ؟ رسوائے زمانہ جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، خوف طاری ہے موت کا، موت کا خوف طاری ہے۔ تو بیٹے آ سے ہی پاکستان میں تیرے خون کے پیاسے بیٹھے ہیں یہاں، انشاءاللہ چاہے ٹکا بوٹی کر کے کتوں کو کھلائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھنا اور مغرور ہو کر اترانا، جو آدمی اس خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ شخص ہر شخص کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے کامیاب زندگی نصیب ہو، اور ان اعمال سے بچائے جن اعمال سے زندگی برباد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وازواجہ وبناتہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات یا ارحم الراحمین۔ اللہم اہدنا بالہدی ونقنا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرة والأولى۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین المہدیین، واجعلنا من الراشدین المہدیین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وطاعت حبیبک، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔